بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ خداوند قدوس اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ پہاڑوں پہ نازل اگر یہ قرآن ہوتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیا اسی قرآن کی بات ہو رہی ہے جو 30 پاروں والا قرآن ہے، جو ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، جو قرآن صامت ہے؟ کیا اسی قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے؟ اگر اسی قرآن کی بات ہے تو پھر آؤ مجھے دکھاؤ، پھر یہ اینٹوں کے بنے ہوئے کمرے میں پڑا ہوا ہے، وہ ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوا؟ حافظوں کے دل میں یہی قرآن محفوظ ہے، وہ ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوا؟ لکڑی کی بنی ہوئی الماریوں میں یہی قرآن پڑا ہوا ہے، وہ لکڑی کی الماری ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیا پہاڑ سے زیادہ وزنی اور سخت ہے حافظوں کا دل؟ کیا پہاڑ سے زیادہ سخت ہے لکڑی کی الماری؟ کیا پہاڑ سے زیادہ سخت ہے اینٹوں کا بنا ہوا کمرہ؟ پھر وہ کون سا قرآن ہے جو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے؟ پھر ڈھونڈو کون سا قرآن ہے جو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے؟ جو قرآن اگر آپ کو نہیں ملا تو ایک قرآن میں دکھاتا ہوں جس نے آتے ہی 13 رجب کو اللہ کے گھر کی دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیا، جس نے آتے ہی اللہ کے گھر میں پڑے ہوئے بتوں کے خداؤں کو ریزہ ریزہ کر دیا، جس نے آتے ہی قلعہ کموس میں مرہب کے سر کے اوپر ایک 2.5 من کا وزنی پتھر تھا، اس پتھر سمیت مرہب کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ جو ریزہ ریزہ کو اکٹھا کرے وہ قرآن صامت ہوتا ہے، اور جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔